دعا مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور طلب دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور لوٹو اللہ کی طرف۔ محبت بات نہیں ہے، یہ تو حقیقت کو پہچاننا سکھاتی ہے، بلندی تک لے جاتی ہے، پھر تن سے جڑ کر دل میں سما جاتی ہے۔ محبت ہی تو ہے زمین والوں کو عرش والوں سے ملوا دیتی ہے۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا ایمان، تمہارا صبر، تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں موعظوں کی انتہا کر دوں گا۔ وقت تہجد طلب کر مانگی ہوئی دعائیں اللہ کے کن کے لیے تب تک کھڑی رہتی ہیں جب تک عطاؤں کا دروازہ کھل نہیں جاتا، کیونکہ جو تمہیں خود بلواوا بھیجتا ہے نا، وہ انتظار بھی کروا سکتا ہے نا، مگر خالی نہیں لٹائے گا۔ یعقوب نے کہا میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بتا سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ہر چیز تم کو ناخوشگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری چاہتوں سے اور تمہاری دعاؤں سے، اسے تو تمہاری دعاؤں کو پورا کرنا ہے نا، وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آزمائش بھیج کر، پھر تمہاری چاہت سن لی جائے گی اور دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ تمہیں خود جھولی پھیلانا سکھاتا ہے، تبھی تو تم جان پاتے ہو کہ معجزے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی دعا کو بار بار؟ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں جس چیز کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی، اور ان سب کی جو ایمان رکھتے تھے۔ اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں نا، ان کی طرف رب کی رحمت اور انعام بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ تعالی ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ بس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھے اور منتظر رہیں اس کی رحمتوں کے ہاں، دیر ہے اندھیر نہیں۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں، تو پھر دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہیں نا۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے نا۔ سورۃ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب امید نہ ہو تب بھی زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے تو اللہ کی شان ہے نا۔ پکارو اس کو جو عرش عظیم پر ہے، مت پکارو اس کو جو زیر زمین ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے میں نے اللہ کو اپنے ساتھ پایا۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا۔ دعاؤں کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعائیں کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے، اللہ پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں، تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین اور انتظار آزمائش سے گزار کر
वहाँ तक पहुँचाता है। हम ये कैसे भूल जाते हैं? जिस अल्लाह ने हमें दुआ मांगना सिखाई है ना, उस अल्लाह ने दुआ के कबूल होने का वादा भी किया है ना। दुआएं तो मुकद्दर की लकीर को मोड़ देती हैं। तुम बस यकीन रखो अपनी दुआओं की कबूलियत का, और अल्लाह खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी तुम्हें अपने दर पर बुलाता है। वो अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया है। कुरान पत्थर दिल को मोम कर देता है, टूटे दिलों को जोड़ देता है और बीमार दिल को शफा देता है। तहज्जुद तक पहुंच जाना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। कुछ लोग अल्लाह के दर्द के लिए ही पैदा किए जाते हैं। अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमाइश और कभी तकलीफ देकर। वो अपने खास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है ना। कुछ उस मकाम तक खुद चल कर आते हैं और कुछ को खींच कर बुलाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करना कभी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।